دنیا میں غزہ کو ریلیٹڈ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں کہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں، مقامی سطح پر ہو رہا ہے یا انٹرنیشنلی طور پر ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے۔ OIC کا اجلاس تو ہو رہا ہے، لیکن دیگر یورپین ممالک نے کیا ان کو الرٹ دیا گیا ہے، کیا ان کی اوپینین ہے، ہمیں آگاہ کریں گے احسن رضا صاحب۔ سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کرن کہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اس وقت آسٹریلیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور یورپ کے کچھ ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان میں لاکھوں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرے جو ہیں چھوٹے موٹے تو وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، جب سے یہ 7 اکتوبر سے غزہ پہ اسرائیل نے چڑھائی کی ہے اور ایک جینوسائیڈ جیسی صورتحال ہے۔ لیکن اس وقت اچانک ان مظاہروں میں آپ نے دیکھا کہ شدت آ گئی ہے۔ سڈنی میں آسٹریلیا کے 3 شہروں میں مظاہرے ہوئے اور ان میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ بیلجیم میں ہو رہے ہیں، ادھر سویڈن میں ہو رہے ہیں۔ تو ابھی جب سے یہ اسرائیل نے غزہ پہ قبضے کی جو کارروائی شروع کی ہے، اس کے لیے عوام میں بہت شدت سے غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں بالکل نہیں ہو رہے، یورپ کے اور آسٹریلیا کے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ادھر پاکستان میں ہم نے ابھی کوئی ایکٹیویزم ان دنوں میں نہیں دیکھا۔ ادھر کیا نام ہے، گلف اور ان کو تو چھوڑ دینا، عرب کنٹریز کو۔ ملائیشیا میں ادھر کے وزیر اعظم نے ایک بہت بڑے مظاہرے کی خود قیادت کی ہے۔ ایران میں چونکہ وہ اسٹیٹ لیول پہ ہی وہ اس کاز کی حمایت کرتا ہے، تو ادھر جو مظاہرہ ہونا نہ ہونا وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ پورا ملک ہی ایک اس ایشو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں مظاہرے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ عموماً پہلے اس کو مجلس وحدت المسلمین اس کو لیڈ کرتی تھی، یا جو تحریک جعفریہ ہے انہوں نے اس کاز کو اپنایا ہوا تھا۔ وہ ہر رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے دن بڑے بڑے ڈیمو کرتے تھے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1-2 سال 3 سال سے وہ ڈیمو جو ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس کاز کو بہت پاکستان میں لیڈ کیا ہے، ابھی تک وہ بھی خاموش ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پاور ہاؤس ہے وہ 2 ہے، وہ ایک کراچی ہے اور ایک خیبر پختونخوا ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ آج کل بارش نے لپیٹا ہوا ہے عوام کو، تو جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوئی الرٹ سامنے نہیں آ رہا۔ حالانکہ ادھر فلسطین میں صورتحال اس وقت حد سے زیادہ سنجیدہ ہے، وہاں پہ لوگ بھوک اور قحط کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ OIC کا 21واں اجلاس جاری ہے۔ ہمارے یہاں پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گئے ہیں وہاں پر ان کی صدارت کرنے کے لیے، لیکن موقف یہ صرف کاغذی ہے یا واقعی کوئی رد عمل بھی ہے یا کوئی ہے طریقہ کار جس سے ہم کوئی اپنا سٹانس رکھ سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ یہ OIC کا غیر معمولی اجلاس ہے، 21واں، وقتاً فوقتاً ان کے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اس وقت 21واں غیر معمولی اجلاس ہے جو غزہ کی صورتحال پہ یا اوورآل فلسطین کی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اس سے کیا نکلے گا، اس کی سیریسنیس کا اندازہ ہم ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے اس میں شرکت کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا ہے۔ انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں تو اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں اگر ان کی بھی یہ سیکنڈ ٹائر کی قیادت لیڈرشپ سامنے آتی ہے تو وہ پھر ایک رسمی اجلاس ہی ہوگا جس میں بیانات دیے جائیں گے اور UN سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے مداخلت کی اپیل کی جائے گی اور اس کے بعد اجلاس ختم ہو جائے گا۔ اگر اسرائیل کے سٹانس کی بات کروں تو انہوں نے جو یورپین یونین جن کی آپ نے سر بات کی تھی ان کو کھلے عام دھمکی دی ہے کہ اگر آپ بتا دیں آپ کس کی سائڈ پر ہیں، حماس کی سائڈ پر ہیں یا اسرائیل کی سائڈ پر ہیں، تو اس کو ہم ایز اے کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اکتوبر 7 سے اب تک فلسطینیوں کا بے انتہا قتل عام ہوا ہے، ان کو گولیوں سے مارا گیا ہے، ان کو دوائیاں نہ دے کے مارا گیا ہے اور اب ان کا کھانا اور پانی روک کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ اس قتل عام کے پیچھے اگر کوئی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں نا جو میں پوری اس جنگ کی واحد ایک پازیٹیو پروڈکٹ سمجھتا ہوں
کہ یہ ایسے ڈاکومنٹڈ جینوسائیڈ کی جو ایک چیز سامنے ہے وہ ہے کہ دنیا بھر میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی حد تک پازیٹیو اقدامات ہوئے ہیں. اس میں اب فرانس نے کھل کے کہہ دیا کہ جی ہم سپٹمبر تک فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے. یو کے پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی ایک عجیب و غریب سا بیان دیا کہ ہم فلسطین کی سیاست کو تسلیم کر لیں گے اگر اسرائیل نے فلسطینیوں کی بہتری کے لیے اقدامات نہ کیے. بھئی آپ ایک قتل عام کو روکنے کے لیے آپ ایک شرط لگا رہے ہیں اور پھر اس شرط میں بھی آپ اسرائیل کو ساتھ کنسیشن دے رہے ہیں. اسی طرح جرمنی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کافی سارے ممالک جو ہیں اس دفعہ سپٹمبر میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے. اب اس کے مقابلے میں اسرائیل جو رد عمل دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی جب آپ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ یہ حماس کو ایک کیرٹ دے رہے ہیں، انسینٹیو دے رہے ہیں، اس کو آپ ری انفورس کر رہے ہیں. لیکن مغربی دنیا جو ہے اب اسرائیل کے اس موقف کو تسلیم کرتی نظر نہیں آتی. فلسطینیوں کے حق میں پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو میڈیا کبھی آوازیں نہیں اٹھاتا تھا وہ بھی آوازیں اٹھا رہا ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ ادھر جو آئی وی لیگس کی یونیورسٹیز ہیں ان میں اسٹوڈنٹس نے کیمپنگ کی اور انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا اور بڑے بڑے لیول پہ انہوں نے ڈیمو کیے، لیکن ان کو امریکن حکومت نے اکھاڑ پھینکا. عوام میں وہ اب سینٹیمنٹ تو نہیں اکھاڑے جاتے جس کا ابھی آپ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو امریکہ کے نیو یارک سٹی کے میئر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ممدانی، وہ جب بات کرتے ہیں نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی تو ان کو عوام میں حد سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. تو مور اور لیس یہی سینٹیمنٹس پوری دنیا میں ہے اور اس میں یورپ بھی شامل ہے. تو اگر فرانس، سویڈن اور اسپین جیسے ممالک خلاف اسرائیل کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو پاکستان کا سٹانس کتنا سٹرونگ ہونا چاہیے؟ پاکستان شروع سے ایک اصولی موقف پہ کھڑا ہے. وہ فلسطین کی ریاست کے جو ہے حصول کے لیے اس نے ہمیشہ سے ایک آواز اٹھائی ہے اور اس کے لیے سفارتی طور پر اپنا جو وزن ہے اسی پلڑے میں رکھتا ہے. دوسرا ابھی جو غزہ کے لوگوں کی امداد ہے تو اس کے لیے بھی ادھر سے آپ نے دیکھا کہ کافی سارا جہاز ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساری امداد اس وقت رفح کے بارڈر پہ مصر کے حدود میں وہ رکی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیلی حکومت وہ امداد بھرے ٹرک ان کو داخل ہی نہیں ہونے دے رہی، حالانکہ یو این اور دنیا بھر کے لوگ اپیل کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ سفارتی طور پر فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے انہوں نے شروع سے ہی اس معاملے پہ بہت واضح موقف دیا تھا کہ اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور یہ لینڈ جو ہے نا یہ فلسطینیوں کی ہے اور ادھر فلسطین کو ہی رہنا چاہیے. لیکن اوور دا ایئر اب اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتی ہے. تو اس پہ کچھ حد تک جو پبلک ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ 1 اسٹیٹ ہونی چاہیے، یہ فلسطین ہے اور اسرائیل جو ہے نا وہ ایک ناجائز اسٹیٹ ہے. لیکن سفارتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا فارن ہمارا آفس ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتا ہے اور پوری دنیا میں ہی اس وقت 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہو رہی ہے جس کو صرف اور صرف اسرائیل نہیں تسلیم کر رہا اور اس کا ہم نوا امریکہ جو ہے ادھر سے کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے اور ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت طاقت دے.